السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق صاحب. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہندوستان اور افغانستان کے بیچ بڑھتے ہوئے روابط پر. کیا پاکستان کو اس معاملے میں تشویش کی ضرورت ہے؟ دوسرے حصے میں بات ہوگی عوامی موضوع پر. ہم بات کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ پر. کیا مستقبل میں کبھی لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی؟ آخر میں بات ہوگی اس عید پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلموں پر. کیا یہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو فروغ دے سکیں گی؟ جناب ایز آلویز ویری وائڈ رینجنگ سبجیکٹس آف ڈسکشن. یہ جو آپ کا پہلا ایشو ہے میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگانا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا انڈیا افغانستان پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے سر کہ آپ ٹائم لگائیں سر، ایک ہمارے ایک سابق صدر ہیں سر جنہوں نے ایک شعر سنایا تھا کچھ 1-2 سال پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے دوستوں سے ہی ملاقات ہو گئی. تو سر اشرف نے سنایا تھا یہ سر یہ زرداری صاحب نے سنایا تھا حامد میر صاحب کو. تو اشرف غنی صاحب سر آپ کے دوست ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پڑوس سے ہی آپ کو تیر پڑ رہے ہوں. لاسٹ اپریل میں جب انہوں نے نیو دہلی کو وزٹ کیا تھا سر، اس سے پہلے ان کے پاکستان سے ریلیشنز بڑے اچھے چل رہے تھے، تھوڑی وارمتھ تھی ریلیشنز میں، تو ان کو بڑا ہی کولڈ شولڈر ملا تھا لاسٹ اپریل میں جب انہوں نے نیو دہلی وزٹ کیا. اب اس سے پہلے وہ بلڈ اپ کرتے رہے، پاکستان کے خلاف بیانات دیتے رہے اور انڈیا سے ملٹری اسسٹنس ریکویسٹ کرتے رہے. اس کے بعد جب اب وہ لینڈ کیا انہوں نے سپتمبر 2016 میں، تو وہاں نیو دہلی میں ان کو بڑا ہی وارم ریسیپشن ملا. میرا خیال ہے وہ شیکسپیئر کہتے ہیں نا there is a method in madness. yes there is a clear method to this madness. بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے عمر صاحب کہ افغانستان کی بدقسمتی ہمیں ہسٹری بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ باہر کی طاقتیں اس کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کرتی ہیں. صحیح بات. کہنا تو یہ چاہیے عمر صاحب کہ ان طاقتوں میں پاکستان بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے اور نہ کسی اور ملک کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن لگ یہ رہا ہے جو اس خارجہ پالیسی میں سر ایک طرح کی جو سکیزوفرینی ہے کہ غنی صاحب پہلے بالکل پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اب نہیں بڑھا رہے، اب کہہ رہے ہیں کہ چابہار کے تھرو ہم جائیں گے، گوادر کو ضرور مت کھولو. تو یہ کلچرلی میرا خیال ہے ہمارے اور افغانستان میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں نا. بالکل کلچرلی تو ہم بالکل ایک طرح کے ایک زبان بولنے، پختون جو ہیں ہمارے ایریا کے اور افغانستان میں ساؤتھ میں جو لوگ رہتے ہیں، مطلب دوسری بھی منورٹیز بھی آپ دیکھ لیں تو وہ پرشین بولتی ہیں. ابھی تک آپ پشاور چلے جائیں آپ کو بہت سی فیملیز ملیں گی جو پرشین بولتی ہیں. ایسے ہی ہے جو پاکستانی ہیں، پوری پاکستانی ہیں لیکن پرشین بولتی ہیں بے شمار. تو کلچرلی تو کوئی فرق ہے ہی نہیں نا. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ پریشانی کی بات پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ ایک تو یک زبان ہو کے افغانستان کا پریزیڈنٹ اور انڈیا کا پرائم منسٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے. یہ ایک تو بڑی پریشانی کی بات تھوڑی سی ہے. اور دوسرا یہ کہ میں ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی اور انڈین پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی، جو ایک میں جملہ مجھے بڑا اٹریکٹ کیا اس نے. they appreciated in particular the outcome of India-Iran Afghanistan trilateral consultations and looked forward to the resumption of India-US Afghanistan consultations in New York later this month. یعنی انڈیا جو ہے نا اس وقت سینٹرل پوزیشن ازیوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ریجن میں افغانستان کے حوالے سے، کہ ایک طرف وہ ایران سے بھی کنسلٹ کر رہے ہیں ریجن اور افغانستان کے حوالے سے، دوسری طرف وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی کنسلٹ کر رہے ہیں افغانستان اور ریجن. عمر صاحب ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی جو آپ کی رائٹ ونگ ہے بڑی ووکل ہے اور شاید زیادہ تاریخ نہیں پڑھتی، لیکن خیر کہہ وہ یہ رہے ہیں سر کہ آپ کے جو افغان ہیں سر، اب ریاست افغانستان جو ہے انتہائی احسان فراموش ہے، انتہائی دھوکے باز ہے سر. یہ آپ کو ایک قسم کا غم و غصہ کا اظہار سر، آپ کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ پاکستانی ایک ہے اوپینین میکنگ سیگمنٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپ کو تو کبھی ان کی طرف اب دیکھنا ہی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی
نہ صرف نامناسب انٹرپریٹیشن ہے, اس کو بالکل سننا نہیں چاہیے سر, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں عمر صاحب, آپ نے یہ بات کی, یہ ٹرائی لیٹرل ایک جو بنتا جا رہا ہے, 80s میں دیکھیں عمر صاحب, 80s میں یہ جو نجیب اللہ تھا, ترقی, امین, یہ جو سارے کمیونسٹ لیڈر تھے, تب بھی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک انڈیا اور افغانستان کا ایک ایکسس ہے جو ریاست پاکستان کے مقاصد کے خلاف بالکل ہے اور نظر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی ڈیفیٹسٹ ڈپلومیسی کو اپنا لیں اور کہیں کہ جی آپ ادھر ہم ادھر, تو وہ میرے خیال سے ہمارے لیے وہاں بھی ایک نیگوشیٹڈ سولوشن نکال لیا تھا جو تباہ ہو گیا. 2-3 وجہ سے زیادہ ہمارے لیے افغانستان امپورٹنٹ ہے, کلچرلی, ریلیجسلی امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے, آپ کا اکنامکلی امپورٹنٹ ہے. لیکن عمر صاحب یہ اب آپ اشرف غنی صاحب کے ساتھ کیا کریں سر, یہ آپ کے ساتھ تھے, یہ قدم بڑھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو گلے لگانا چاہتے ہیں. سفارت کاری کی مصلحتیں ہیں جو ان کو یہ باتیں کرنے پہ مجبور کرتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ان کی انٹرنل جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا ڈومینیٹ کرنا, یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے ان کی پاکستان کے خلاف بات کرنے میں. وہ سٹرکچرل ایشوز ہیں ان کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم اب کیا کریں, کنسیڈرنگ کہ جب اشرف غنی صاحب منتخب ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ شکر ہے حامد کارزائی کا جو دور ہے وہ ختم ہوا. حامد کارزائی ملک کے لیے ایک بہت بڑے دشمن تھے, اور اشرف غنی ریپرزینٹڈ دا بیسٹ چانس سر, بقول ہمارے اپنے جو تجزیہ کار ہیں, میرا ایک چھوٹا سا خیال یہ ہے, پاکستان افغان فرینڈشپ, بات یہ ہے, میری ایک بات جو میں کرنا چاہوں گا, پاکستان کو ریجنل اکنامک انٹیگریشن میں کسی صورت بھی کوئی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہو انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس کی, اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. نہیں, لیکن اگر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایران اور افغانستان ایک طرف اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں امریکہ اور افغانستان دوسری طرف, تو بیچ میں کہیں پاکستان کی جگہ نہیں دکھ رہی. یہ تو دیکھیں نا, امریکنز بھی یہ واشنگٹن بھی اس بات کو پروموٹ کر رہا ہے. دیکھیں نا, لاسٹ منتھ امریکن جو فورسز کے چیف ہیں افغانستان میں, انہوں نے نیو دہلی کو وزٹ کیا, اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا ایک لارجر رول ایزیوم کرے سیکیورٹی. وہ ٹھیک ہے عمر صاحب, لیکن پاکستان کو اب میرے خیال سے اپنی جگہ بنانی چاہیے. یہ جو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ چابہار کو بھی میرا خیال ہے اکنامک انٹیگریشن کا رستہ روک کے پاکستان اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ اکنامک انٹیگریشن ہم وی شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. لیکن عمر صاحب, بقول نفیس زکریا صاحب کے, بقول ہمارے اپنے خارجہ پالیسی کے, ہم بار بار ہاتھ بڑھاتے ہیں ہندوستان کو, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ بات کریں, ہم نے معیشت کے اوپر بات کرنی ہے, ہم نے ٹریڈ ٹائز پہ بات کرنی ہے. اگر ایک آپ کا اتنا بڑا ہمسایہ ملک بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو تب کیا کریں؟ جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے نا کہ کچھ عرصہ پہلے انڈین گورنمنٹ نے ایک ریکویسٹ کی پاکستانی گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں لینڈ روٹ استعمال کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم وہ جو ویٹ شارٹیج ہوئی ہوئی ہے ہیومینیٹیرین کرائسس ہو گیا تھا وہ آپ ہم بھیج سکیں. جی ہاں, تو وہ اس کے بعد وہ پاکستان نے اس کا جواب نہیں دیا, پاکستان نے اس کا یہ شاید میرا خیال عمر صاحب اس پہ تھوڑا سا اختلاف میں یہ کروں گا, لیکن میرا خیال ہے وہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہمیں کسی صورت اس کا مطلب وی شوڈ ناٹ بی آن رانگ سائڈ آف ہسٹری. اس میں سر تھوڑا سا اختلاف بس یہ ہے سر کہ پاکستان کی فارن آفس کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ اس کے بالکل بعد برہان وانی صاحب کی شہادت ہوئی تھی, اور وہ یہ بھی مینٹین کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان باقی راؤٹس کو استعمال کرتا تو وہ جو ہیومینیٹیرین سپلائز تھے وہ ابھی تک افغانستان کو پہنچ جاتے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد رکاوٹ ہے اس سارے راؤٹ میں. لیکن سر اسی پہ سر بات کریں گے آپ سے بھی سر, اور امتیاز گل صاحب سے بھی رائٹ آفٹر دس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ہندوستان اور افغانستان کے بیچ بڑھتے ہوئے روابط پر. اسی موضوع پر ہمارے ساتھ ہیں معروف تجزیہ کار امتیاز گل صاحب. سر, یہ پاکستان کو اس معاملے میں تشویش کی ضرورت ہے, یہ جو ابھی اشرف غنی صاحب کی بھی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے سر ریگارڈنگ گریٹر کوآپریشن ود انڈیا؟ دیکھیے, پاکستان کو اس معاملے پہ تشویش کرنے کی بجائے ان مسائل پہ توجہ دینی چاہیے, ان امور پہ توجہ دینی چاہیے جن کے ذریعے ہم افغانستان میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں, ان کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں.
اب وہ دو ممالک آپس میں جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں ضروری ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کریں، ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس کے ذریعے ان تحفظات کا ازالہ کیا جا سکے جن کا اظہار وقتاً فوقتاً افغان رہنما کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کا واویلا کرتے رہیں کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان کیا ہو رہا ہے یا امریکہ اور بھارت کے درمیان کیا ہو رہا ہے، ہمیں اپنا گھر درست کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے اور دونوں کو مل کے ایک بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اس وقت جو بہت بڑا سہارا ملا ہوا ہے وہ ہے چین کا۔ چین نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، گوادر کے راستے باقی دنیا تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے، بیک آواز ہو کر ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے تحت، یعنی فوجی قیادت اور سویلین قیادت کو مل کے وہ تمام کام کرنے چاہیے جو اقتصادی راہداری سے جڑے ہوئے منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اسی کے ذریعے ہم ان تمام چیلنجوں کا سامنا کر سکتے ہیں جو امریکہ، بھارت یا کچھ عرصہ پہلے وہ جو امریکن فورسز کے چیف ہیں جان نکلسن، میرا خیال ہے وہ گئے تھے، جنرل جان نکلسن نیو دہلی، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا تھا کہ شاید انڈیا کی زیادہ اپنا رول ریزیوم کرنا چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے، افغانستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ یہ کوئی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ افغانستان میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی لارجر پریزنس، یہ کوئی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ دیکھیے 15 سال سے غیر ملکی افواج افغانستان میں رہی ہیں، انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ کیا کوئی استحکام ملا؟ کیا دیرپا امن وہاں پہ قائم ہو سکا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ یہ غیر ملکی افواج ہیں۔ اسی طرح اگر بھارت کی افواج بھی یا بھارت کو بھی زیادہ بڑا سیکیورٹی رول دے دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی بہت زیادہ مثبت اثر ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھارت نے جو اپنا وہاں پہ فٹ ہولڈ بنایا ہے، وہاں افغانستان میں جو جگہ حاصل کی ہے وہ فوجیوں کے ذریعے حاصل نہیں کی ہے۔ افغانستان کے پریزیڈنٹ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں ہمیں گوادر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پاکستان کے لینڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم چابہار سے چلے جائیں گے، انڈیا کی طرف چلے جائیں گے، تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ کن چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیے پاکستان کو اس حوالے سے کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ مودی صاحب، اشرف غنی صاحب یا ڈاکٹر عبداللہ جو مرضی کہتے رہیں چابہار کے حوالے سے، چابہار کا اور گوادر کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوجی نقطۂ نگاہ سے بھی جتنی اہمیت گوادر کی ہے اتنی چابہار کی نہیں ہے۔ اب گوادر اور شنجیانگ مثال کے طور پہ قریب ترین راستہ ہے سمندر سے، اسی طرح جو افغانستان کے لیے بھی اب بھی گوادر کراچی قریب ترین راستہ ہے۔ چابہار کے ذریعے اگر بھارت آئے گا بھی تو اس کا کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ انہیں اضافی طے کرنا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھارت کو کیا، افغانستان کو کیا پڑے گی اگر وہ بھارت کے ساتھ براہ راست ڈیل کرتے ہیں، اور اگر وہ پاکستان کے ذریعے کریں تو کیا پڑتی ہے۔ پاکستان ابھی بھی مختصر ترین راستہ ہے چین کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی۔ تو ہمیں اس حوالے سے بالکل تشویش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اندرون خانہ ہمیں اپنے سڑکوں کا نیٹ ورک، اپنی پالیسی، اس میں اتفاق پیدا کرنا چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے اس میں، اور اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پروگرام، جتنی بھی ہماری پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کو اس طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے کہ کس صدر نے، کس وزیر اعظم نے کیا کہا ہے۔ امتیاز گل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو۔ اسد صاحب، بات تو دیکھیں نا وہی ہو رہی ہے کہ لوگ، اب یہ امتیاز گل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہی نہیں مطلب آپ اپنے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، ٹھیک، آپ اپنے آپ کو ایسا پوزیشن کریں، اپنی اکانومی کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ آپ اس ریجنل انٹیگریشن کا ناگزیر حصہ بن جائیں۔ لیکن عمر صاحب، اگر ایک انسرکلمنٹ ہو رہی ہے، اگر ایران اور ہندوستان اور افغانستان یہ بار بار اس طرح کے ٹرائیلیٹرل میٹنگز کر رہا ہے، تو پاکستان اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر بھی کر لے تو وہ کس طرح وے فارورڈ نکالیں گے؟ سر، دس از اباؤٹ فارن پالیسی، دس از اباؤٹ انسرکلمنٹ۔
اور یہ جو آپ کو ایک مودی صاحب کی ایک نظر آ رہی ہے کہ اشرف غنی صاحب جنہوں نے اتنی دیر تک ہاتھ بڑھایا رکھا وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں قابل حیرت ہے کہ اشرف غنی صاحب جیسے چلیں اسٹیٹسمین کہہ لیں ان کو, وہ ایک خاص طرح کی بصیرت رکھتے ہیں افغانستان کے لیے. دا فیکٹ کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میرے لیے تشویشناک ضرور ہے. نہیں, تشویشناک شاید اس کو تشویش کے حوالے سے بھی لینا چاہیے جی, لیکن میں امتیاز گل صاحب کے آرگومنٹ کو بائے کرتا ہوں کہ اگر آپ کے روڈز کا نیٹ ورک آپ کا زبردست ہو, آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہو, آپ پراسپر کر رہے ہو, تو انڈیا کے لیے پاسبل ہی نہیں رہے گا کہ آپ وہ ریجنل انٹیگریشن ہو رہی ہو اور ہمیں بائی پاس کر دیا جائے. عمر صاحب ہم بائی پاس ہو ہی نہیں سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ یہ جو سارے حل ہیں سر یہ ابھی بڑے لانگ ٹرم قسم کے حل ہیں کہ آپ اپنی سڑکیں ٹھیک کریں, آپ اپنے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کوئی نہ کوئی کنٹرول ذرا نافذ کریں, وہ سارا. لیکن لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے؟ شارٹ ٹرم کا بتائیں عمر صاحب. یہی ہے رائٹ ناؤ سر, ابھی اس دن ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہندوستان جو ہے وہ اب افغانستان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. وہی جو امتیاز گل صاحب نے بات کی تھی, کھویا ہوا مقام. سر بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی. چھوٹا سا جواب دے دوں. دیکھیں نا, باقیوں سے تو چلیں آپ کے تعلقات کبھی بھی ہسٹوریکلی انڈیا سے تو آپ کے تعلقات کبھی بھی سر, بٹ رائٹ ناؤ ان دی شارٹ رن افغانستان سے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے. ٹھیک سر, لیکن ایران تو یار آپ کا ہمیشہ سے دوست ہے. ٹھیک, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے دوست ہے, تو ان سے تعلقات ٹھیک کریں. لیکن جو امریکنز کے آپ کے اتنے پرانے تعلقات ہیں, ان سے تعلقات نارملائز کریں. تو یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں نا, یہ آپ کو کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یار ہمارے بغیر کوئی ریجنل انٹیگریشن پاسبل نہیں ہو سکتی. پاکستان کے بغیر ریجنل انٹیگریشن پاسبل نہیں ہے. پاکستان از این انٹیگرل پارٹ آف دس ریجن. جی, دوسرے حصے میں بات ہوگی عوامی موضوع پر, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا 2018 کے انتخابات سے پہلے ممکن ہوگا؟ اس کے بعد ویلکم بیک ٹو دو رائے شو کے دوسرے حصے میں بات ہوگی لوڈ شیڈنگ پر اور 2018 سے پہلے کیا اس کا خاتمہ ہو سکے گا. ہمارے ساتھ ڈان نیوز کے نمائندے عمیر رانا صاحب ہیں. ویلکم. جی تھینک یو. جی عمیر صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے, پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ صرف گرمیاں جب آتی ہیں تو وہ بس دعائیں کرتے ہیں کہ اچھا موسم ہو جائے, کیونکہ اچھا موسم ہوتا ہے تو بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور جو جنریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اسپیشلی اگر میں لیسکو کی بات کروں تو ابھی بھی جو لاہور شہر اور لیسکو کا جو شارٹ فال ہے وہ 600 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے, اور جبکہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 3100 میگا واٹ ہے. اس طرح سے لاہور شہر ہے اس میں تقریباً 6 سے 7 اور 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں کی جا رہی ہے, اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں 8 سے 10 گھنٹے ایک دن کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہفتے میں 4 دن تو لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اعلانیہ, جبکہ باقی جو 2-4 دن ایسے آتے ہیں جس میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور دوسری جانب جو انڈسٹری سیکٹر ہے, انڈسٹریل جو سیکٹر ہے, اس کی بات میں آپ کو بتاؤں تو 24 گھنٹے جو ہے ان کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے. لیکن جو کمرشل جو گھریلو صارفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ان سے وعدے کیے گئے تھے اور جو مینڈیٹ لے کے آئی تھی گورنمنٹ, بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے, وہ ابھی تک پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. تھینک یو عمیر رانا صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. عمر صاحب یہ بات کہی ہے کہ انڈسٹری کو 24 گھنٹے سپلائی ہو رہی ہے الیکٹریسٹی کی, یہ بات کہی ہے انہوں نے. ہاں جی. اب دیکھیں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ جو ابھی ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے لیے بڑا ہی پریشان کن صورتحال ہوگی اگر وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اس ایریے میں الیکٹریسٹی کی سپلائی کا مسئلہ حل نہ کر پائے.
بہت بڑا مسئلہ. عمر صاحب بات ہم بہت دیر سے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے, لیکن جو اب نظر آ رہا ہے 2018 تک آپ کے کچھ بڑے سنگین قسم کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. ود گریٹ ریسپیکٹ پوری کوشش کرنی چاہیے, سر درد کی بازی آپ لگائیں کہ اس بجلی کا جو بحران آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو حل کریں. لیکن ایشو یہ ہے سر کہ 2018 تک آپ کو اپنا جو گریڈ ہے سر, اس گریڈ میں آپ کو جنریشن کی کیپیسٹی کو دیکھ کے اس کے مطابق اس میں بھی اضافہ لانا ہوگا. جب تک آپ کا گریڈ کتنا اضافہ لانا ہوگا سر, جتنا بھی اضافہ لانا ہوگا جو آپ نئی کیپیسٹی کو جنریٹ کر رہے ہیں, اگر اس گریڈ میں اس کیپیسٹی کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوگی تو فائدہ آپ کو شاید نہ ہو. تو پہلے آپ کو گریڈ بھی دیکھنا ہوگا. دوسرا سر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کون سے وسائل کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بہت آپ کو اب دکھائی دے رہا ہے سر کہ کول پاور پلانٹس اب آ رہے ہیں, اس میں سر آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ کے بھی مسائل ہوتے ہیں. اس میں جو ارد گرد کی آپ کی جو فصلیں ہیں, اگر شاید ایگریکلچرل بیلٹ پہ آپ لگا رہے ہوں تو کول کا جو انوائرمنٹل جو اس کے نقصانات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جی اچھا, میں آپ کو ایک بڑی مختصر سی بڑی انٹرسٹنگ سی کہانی سناؤں گا. عمر صاحب ابھی کول کی بات ہو رہی ہے سر, گریڈ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے ساری باتیں چھوڑ کے. نہیں, میں 2013 سے الیکشن سے پہلے کی کہانی اگر آپ کو سناؤں نا سر بتائیں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب پریشان کیوں ہیں. ٹھیک, 2013 سے پہلے ایک سال پہلے جو جی ٹی روڈ ہے نا, جہاں سارا آپ کا انڈسٹریل بیس لوکیٹڈ ہے, سینٹرل پنجاب, جیلم سے شروع کر کے سائیوال تک چلے جائیں, یہاں پر انڈسٹریل لیبر کا پروٹیسٹ جگہ جگہ, سوہاوا میں, دینا میں, جیلم میں, گجرات میں, جگہ جگہ. بجلی بحران کے متعلق بجلی بحران, کیونکہ بجلی بحران کا مطلب ہے انڈسٹریل سلو ڈاؤن یا انڈسٹریل شٹ ڈاؤن. انڈسٹریل شٹ ڈاؤن یا انڈسٹریل سلو ڈاؤن, دونوں صورتوں میں جو ڈیلی ویج ارنر ہے وہ بے روزگار ہوتا ہے. تو صاحب آپ نے پریشانی کی بات کی, میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, یہی وجہ ہے. میاں نواز, جب فیصل آباد میں پروٹیسٹ ہوا تھا نا انرجی کی شارٹیج کی وجہ سے, میاں نواز شریف صاحب خود گئے تھے فیصل آباد. یہ میرا خیال ہے یہ پی 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 گورنمنٹ کے آخری دنوں کی بات. عمر صاحب ہم نے خود گئے تھے اور جا کے انہوں نے لیبر سے خود ملاقاتیں کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یار خدا کے لیے ذرا حوصلہ کرو تھوڑا سا. عمر صاحب آپ کو نظر آیا ساری جو پیپلز پارٹی ہے سر وہ سینٹرل پنجاب سے مٹ گئی, اور شاید اسی وجہ سے کہ بجلی بحران کو وہ حل نہیں کر پائے. آپ سوال, میں ایک سوال آپ سے کروں گا, اس کے بعد آپ کریں, اس کے بعد سر میں 2 سوال کروں گا. آپ 2 سوال, میں ایک سوال یہ کروں گا کہ اگر یہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو 2018 میں سینٹرل پنجاب کا ووٹر کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ سر یہ آپ نے یہ دیکھیں نا سوال اسی میں, میاں نواز شریف کی پریشانی کی وجہ یہی ہے. قابل توجہ سوال ہے عمر صاحب, لیکن اس میں ایک کنیکٹڈ سوال یہ ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے اس کی توقعات کیا ہیں. 2013 میں اسے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے آپ کو 18ویں ترمیم دی, ووٹر نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس 18ویں ترمیم سے, اور آپ کے جو 18ویں ترمیم سے فائدہ چھوٹے صوبوں کو. تحریک انصاف نے کہا کہ ہم تبدیلی لائیں گے, کرپشن کا خاتمہ کریں گے. نواز لیگ نے کہا کہ ہم بلٹ ٹرین دیں گے آپ کو اور بجلی کے بحران کو حل کریں گے, اور بے تحاشا ووٹ پڑا نواز لیگ کو. سر تو ووٹر کے جو توقعات ہیں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں آپ کے بجلی کے بحران سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو آپ اس طرح کے اصلاحات لا رہے ہیں, جو آپ اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں کہ کول کے ذریعے آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں, میٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ جنریشنل کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں, شاید ہمیں گریڈ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. تیسرا عمر صاحب جو آپ کے ٹرانسپورٹ کاسٹس ہیں جب آپ اس کول کو شفٹ بھی کر رہے ہوں گے, اور چوتھا عمر صاحب آپ کی جو رینیوبل وسائل ہیں وہ ونڈ ہے سر, وہ سولر ہے, آپ اس کی طرف آئیں. آپ کوئی اس طرف پروجیکٹس لگا رہے ہیں میرا خیال ہے سر, لگا رہے ہیں ابھی آپ نے ہزار میگا واٹ کے. فائنینشیل ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ بجلی پیدا کریں گے آپ کا فائنینشیل ڈیفیسٹ اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا, کیونکہ آپ نے لائن لاسز پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا ہوا, آپ نے الیکٹریسٹی تھیفٹ پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا ہوا, آپ نے ڈسٹریبیوشن پہ کوئی کنٹرول نہیں کیا ہوا. بہت ایشو ہے سر. تو یہ جتنا بڑا جنریشن ہوگا اتنا ہی بڑا فائنینشیل ڈیفیسٹ ہوگا. عمر صاحب اس پہ ہم 100% اتفاق کر سکتے ہیں, بلکہ ابھی سر اختلاف نہیں, لیکن اس پہ پالیٹکس دیکھیں سر, جب میں کہتا بھی ہوں سر ہم اتفاق کر رہے ہیں, آپ کو بیچ میں اختلاف کرنا ہے. پاور جنریشن کی پالیٹکس بڑی امپورٹنٹ ہے.
تو سر 2018 میں الیکشن کون جیتے گا، یہ اگر آپ مس مینج کر دیتے ہیں سب. عمر صاحب جب آپ پاور جنریشن کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے افسوس تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان اسٹرکچرل ایشوز کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ کس طرح پڑے گا، ہم اس کیپیسٹی کو بڑھائیں کس طرح. وہ ضرور ہوگا سر، لیکن اب شاید ہمیں وہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ جو ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو 90 سے لے کے ڈوب چکی ہے، آپ کی انڈسٹری کو لے کے ڈوب چکی ہے، اس کو سر اس کا خاتمہ شدید ضروری ہے، اور آپ کے ووٹر نے بھی اسی بات کا اظہار کیا ہے یہ ووٹ دے کے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے تیسرے حصے میں پاکستانی فلم ریوائول پر. کیا یہ جو عید پہ ہمیں موویاں نظر آئی ہیں ان میں شاید ہمیں جواب نظر آتا ہے کہ نہیں. رائٹ آفٹر دس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. شو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کیا پاکستان میں فلم ریوائول نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں معروف فلم کرٹک کوکب جہاں صاحبہ. کوکب صاحبہ، جو آپ کو عید کے وقت یہ ساری فلم ریلیزز نظر آئی ہیں، از دس نیو ڈان فار پاکستانی فلم؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں، اور اس عید پر جو ہے وہ 3 فلمیں ہی ریلیز ہوئی ہیں اور تینوں پاکستانی فلمیں تھیں وہ، اور تینوں فلم جو تھیں وہ اچھی فلمیں تھیں، اچھی فلم تکنیکی اعتبار سے اچھی فلمیں بنی ہوئی تھیں، جس میں ایک ایکٹر ان لا، دوسری جانان اور تیسری زندگی کتنی حسین ہے. یہ میں نے ترتیب سے اس لیے نام لیے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ابھی تک جو سب سے زیادہ شوز ملے ہوئے ہیں وہ ایکٹر ان لا کو ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد جانان کو، اور اس کے بعد زندگی کتنی حسین کو ہے پاکستان کے سینما کا اگر ہم دیکھیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا بزنس کر پائیں گی یہ موویز، اور یا کتنا بزنس کرتی ہیں پاکستانی موویز ایز کمپیئر ٹو انڈین موویز؟ دیکھیں ایز کمپیئر ٹو انڈین مووی اگر اب ہم ابھی دیکھیں دوبارہ بار بار دیکھو، ایک مووی لگی ہوئی تھی کٹرینہ کیف جس میں شامل تھی اور جو ان کی پاکستان میں ایک فین فالوئنگ ہے، لیکن جب یہ پاکستانی فلمیں 3 لگ گئیں تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستانی فلموں کی طرف ناظرین جو ہے وہ لوگ زیادہ جا رہے تھے، ٹکٹ خریدنے جا رہے تھے. اگر آپ سینما کے جو ہے وہ شیڈیول دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ انڈین فلموں کو کوئی خاص جگہ اس وقت نہیں ملی ہوئی ہے، 3 پاکستانی فلمیں ہی راج کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر کی وجہ سے یہ صورتحال ہے یا باقی مارکیٹ فورسز کی وجہ سے آپ کو انڈین موویز نہیں لگا رہے سینما؟ دیکھیں جی، اچھی فلم اگر پاکستان میں بنے گی تو بالکل سینما میں لگے گی. یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ انڈین فلمیں نہ لگیں. جو اچھا کانٹینٹ ہو وہ چاہے انڈین کا ہو، پاکستان کا ہو، چاہے وہ ہالی ووڈ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اچھا کانٹینٹ ہے اس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اور پاکستانی جو فلم صاحبہ آپ نے جوائن کیا ہمیں، تھینک یو. اب یہ دیکھیں نا، فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ مارکیٹ اب ایک ہی ہے. دیکھیں نا عمر صاحب، کون سی مارکیٹ ایک ہی ہے؟ یہ جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے انڈین موویز کا، میں ہر ویکینڈ پہ ایک انڈین مووی دیکھتا ہوں یار. عمر صاحب یہ تو مجھے اچھی بات ہے، اور بالی ووڈ فلمیں مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن شاید مارکیٹ تھوڑی سی مختلف ہے اس میں. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے تنقید کی کہ جو جوانی پھر نہیں آنی ہے سر، اس پہ سر ایک منٹ سر، اس پہ لوگوں نے لوگوں نے تنقید کیا. کچھ عرصہ پہلے کچھ یہ پاکستانی مووی ایکٹرز کو انٹرویو کیا، انہوں نے مجھے وہ کہہ رہے کہ جی نہیں آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستانی مووی دیکھیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستانی مووی دیکھیں. تو آپ کو سپورٹ کریں سر، نہیں اپنی انڈسٹری کی حمایت کریں. اچھی مووی پاکستانی نہیں ہوگی تو میں کیوں دیکھوں گا یار؟ نہیں، غلط بات ہے عمر صاحب، غلط بات ہے. میں اس لیے دیکھوں گا کہ وہ پاکستانی آپ کی بیچاری جو فلم انڈسٹری ہے سینسرشپ سے سر مارے کھائی ہوئی ہیں. ایکسپیکٹ نہ کریں سر سینسرشپ سے آپ اچھی مووی پروڈیوس نہیں کریں گے تو وہ انڈین مووی نہیں دیکھے گا، آپ کی مووی دیکھے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں عمر صاحب، یو ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام دی ویور یار. میں یہ کہہ رہا ہوں عمر صاحب کہ آپ کی جو فلم انڈسٹری ہے اس نے سینسرشپ سے مارے کھائی ہوئی ہیں، اس نے فوجی آمریت سے مارے کھائی ہوئی ہیں، اس نے آپ کے جو کچھ آپ کے معاشرے میں آپ کے کچھ لوگ ہیں اس کی مارے کھائی ہوئی ہیں. There cannot be any regimentation.
regimentation sir, ریاست کے ذریعے there is regimentation. What I'm saying is کہ اب جو آپ کو جو بھی مووی نظر آئے, میں سمجھتا ہوں سر, چاہے جس طرح کی بھی ہو, آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو میں اس کو سپورٹ کرتا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ ویلیو ہوتی ہے, لیکن اپنی اچھی مووی پروڈیوس کرے گا, سر اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کریں. پروڈیوس نہیں کرو گے میں نہیں دیکھوں گا. تامل ناڈو سے میرے خیال سے جو موویاں نکل آ رہی ہیں وہ ملا کے سر پاکستان سارا, وہ میرے خیال سے تعداد میں تامل ناڈو کی بھی زیادہ ہوں گی. تو آپ کی جو ابھی انڈسٹری ہے اس کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اس لیے آپ سپورٹ ایکسٹینڈ کریں. لیکن جو آپ پہلی بات کر رہے پیسے ضائع کروں ان کو دیکھنے نہیں صاحب, جو آپ پہلی بات کر رہے تھے, اور سر آپ نے کون سی پاکستانی فلم پہ پیسے ضائع کیے ہیں بتائیں. نہیں سر آپ نام لے کے بتائیں. میں یہی کہہ بول اچھی تھی, اچھی تھی نا سر, جوانی پھر نہیں آنی اچھی تھی. نہیں اچھی تھی سر. اٹ واز دا بگیسٹ گروسنگ مووی آف یور ہسٹری. کاپی آف فلم سر, وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارمولا مووی تھی, فارمولا کہانی تھی, وہ جو انڈین فارمولا جو کہانی ہوتی ہے نا, وہ ایگزیکٹلی وہ چھاپا مارا ہوا تھا انہوں نے پاکستانی مووی پہ. جوانی پھر نہیں آنی. عمر صاحب چھاپا تو مارا ہوا تھا, لیکن بات وہی ہے سر کہ اتنی جو گروس کیا, اتنے زیادہ پیسے کمائے, وہ اس لیے کمائے سر کیونکہ آپ کی جو ابھی انڈسٹری ہے, بیکاز ہمارا ٹیسٹ انڈین موویز کا ٹیسٹ ہے. تو آپ کو پھر وار نہیں پسند آئی. نہیں, وار جو ہے نا وہ بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ویلیو اس کی کو بہت زیادہ نہیں تھی. سر انٹرٹینمنٹ ویلیو ہی تو ہے. آپ کو کیا رائٹنگ پسند آئی تھی؟ نہیں مجھے بالکل, میں اس کو بہت ہائیلی ریٹ نہیں کرتا. اچھا سر, مجھے خیر وہ مووی بڑی پسند آئی تھی سر. اور آپ اس کے آخر میں ایک سین ہے حمزہ علی عباسی صاحب کا, جس میں وہ قومی ترانہ گاتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. وہ آپ سین ضرور دیکھیے گا سر, آدمی کو بڑا ہی متاثر کرتا ہے. لیکن جس طرح کوکب صاحبہ نے کہا, ایک اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ ریوائول جیسا بھی ہو ہمارے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں یہ مارکیٹ ایک ہی بن چکی ہے, کیونکہ جو ویور انڈین مووی دیکھ رہا ہے, سینما پہ بھی دیکھ رہا ہے, گھر میں بھی. لیکن پھر آپ کے پروڈکشن سٹینڈرڈز بھی پھر اسی مارکیٹ کے ہونے چاہیے نا. آپ کمپیٹ کر, آپ انڈین مووی سے کمپیٹ کریں گے تو آپ اچھی مووی پروڈیوس کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے عمر صاحب. اسپیس ایک ہے, اسپیس ایک ہے. اس بات پہ سر, اس بات پہ ضرور اتفاق کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے عمر صاحب نے دبے ہوئی باتوں میں یہ بھی اتفاق کر لیا کہ وہ وار جو فلم ہے اس کو بھی پسند کرتے ہیں. اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک مجھے اور عمر فاروق صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.